السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آندھا بھائی پاکستان بیا نواں فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دھنی او کو بئی شے او نالائق ہے او آندھا بھائی فتنہ پھیلاون. آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. ہمیں میڈیا کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑا کرے، میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے، اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی ہیں. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا، آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں، 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62. کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا جس سے میں متاثر ہوا، اس کے ہے 14 لاکھ. میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر کافر، ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. گھوم رہا ہے. ارے جو شخص بھائی ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے، تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے. میڈیا جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے، مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے 2 چیز، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہوں نے کی تھی. 2 چیز ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، سبقت لسان، زبان پھسلنا، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر مسلمان ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے، تاکہ مجھے اجر ملے. اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے. اس کے لیے مجھے یہ فکر نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، یوٹیوب پہ آپ کو دکھے گا ذاکر مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے. ذاکر نائک مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی جو بھی ذاکر کو جانتا ہے اس نے زندگی چھوڑ دی کہ جوتے چوری کرے گا، لیکن جو لوگ خلاف ہے ہاں ذاکر چور ہے، جوتا چور ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں. آپ سمجھے نا؟ کیونکہ کہاوت ہے اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ تک پہنچے ہی نہیں. تو میرا انوبھو ہو گیا ہے. رادھن پور میں ہم آج صبح ہی بات کر رہے تھے تو کوئی مسلمان بھائی ایسا بول رہا تھا وہ ہمارا سمپردائے سے الگ ہے، ذاکر بھائی الگ ہے. میں تو چلو سمی چلتے ہیں. عمران نے بلایا تو بولے وہ ہمارا سمپردائے میں نہیں آتا، وہ الگ پنتھ ہے. میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں آتا ہوں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں. جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں صرف قرآن اور صحیح حدیث. کوئی بھی شخص چاہے مسلم ہو، کوئی بھی فرقے کا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اگر قرآن کی آیت پیش کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. صحیح حدیث پیش کرتا ہوں قبول کرتا ہوں. اگر دوسرا کچھ پیش کرتا ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا
تو میں کہتا ہوں بھائی قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں صحیح ہے تو میں مانتا ہوں، ورنہ میں نہیں مانتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کبھی عالم ہی نہیں کہتا ہوں، میں اسکالر بھی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن جو بھی کہتا ہوں قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں، تو دوسرے لوگ کو ذرا حلق سے اترتا نہیں، حوالہ دیتا ہوں نا پھٹافٹ۔ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مدد ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس بہت علم ہے، بہت کم علم ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے ہنر دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ تو یہ چیز ہونے ہی والی ہے، اور اس کی مثال ہے کہ آج تاریخ میں سب سے پہلے انسان سے لے کے آج تک سب سے مشہور انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، غیر مسلمان کہتے، مائیکل آج کہتا ہے، تھامس کیلر کہتے ہیں، سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں کمپیر میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں کیا ہوں؟ میرا تو کمپیریزن بھی نہیں ہے۔ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کب بھی کوئی اگر التجا آتی ہے میں دیکھتا ہوں بھائی اس کے لیے میرے میں کوئی ہدایت ہے ہی کیا نہیں؟ ہدایت ہے تو میں بولتا ہوں میں غلط ہے، میں بدل جاتا ہوں، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ ہدایت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، جواب بھی نہیں دیتا ہوں، باقی لوگ ماشاءاللہ جواب دیتے رہتے۔ تو اسی لیے اسی طریقے سے میڈیا تو یہ میڈیا اگر اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے، ماشاءاللہ 6 سال پہلے ماشاءاللہ ایک چینل وجود میں ہے، پیس ٹی وی، اور پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ پیس ٹی وی کی دیکھنے والی تعداد ہے 10 کروڑ دنیا بھر، ساری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں، ہندوستان میں، مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ 25% غیر مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اس کے 2.5 سال بعد وجود میں ہے پیس ٹی وی اردو، اور ماشاءاللہ ابھی 11 مہینے پہلے وجود میں ہے پیس ٹی وی بنگلہ۔ ارادہ ہے اللہ قبول کرے کہ دنیا کے کم از کم 10 اہم مذہبی زبانوں میں اس کو قائم کرے، اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ سینکڑوں غیر مسلم، ہزاروں لاکھوں جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی بھی میں غیر مسلم دکان میں جاؤں گا، ارے ڈاکٹر صاحب ارے مفت میں لے لو، جاتا ہوں کم، یہاں کدھر باہر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ غیر مسلمان جب میری تقریر دیکھتے ہیں تو کبھی بھی میرے دشمن نہیں بند ہو سکتا ہے 1000 میں سے ایک بنے، 1000 میں سے ایک، وہی لوگ جس کی دکان بند ہو رہی ہے۔ تو کچھ غیر مسلم کی دکان بند ہوتی نا، ارے اتنا فائدہ ہو رہا، اب یہ تقریر کر کے صحیح ہندوازم لوگ جاننے لگے تو میں دکان بند ہو جائیں گی، صحیح عیسائی جاننے لگے دکان۔ میں کھلے طور پہ کہتا ہوں بھائی آؤ اسٹیج کے اوپر آؤ، ہم دیکھیں گے، ہم اس موضوع کے اوپر ذکر کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، اگر غلط ہے تو ہم غلط مان لیں۔ اوپن کوشچن آنسر سیشن، ہم پلانٹ نہیں کرتے، ہم چٹی میں نہیں مانتے، کھلا پوچھو، کیونکہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے، دین الحق ہے۔ تو میں یہ میری التجا آپ سے بھائی صاحب کہ میڈیا کے ذریعے بہکنا نہیں چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے تھوڑے لوگ ہوں گے جو مسلمان جو غلط ہوں گے، میڈیا سے لے کے پیش کرتی ہے کہ اکثر مسلمان ایسے، ہمیں میڈیا سے بھڑکنا، اس کے باوجود آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، امریکہ میں، یورپ میں، ساری دنیا میں۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک شخصیت ہے جو آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیمس ہے۔ ان کی کلپس، چھوٹی چھوٹی کلپس، جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہو یا اسلام کے متعلق یا قرآن کے متعلق اگر کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دے رہا ہو، اور پھر باقاعدہ قرآن کی آیت، اس کا نمبر زبانی دینا، تو ایک بہت ہی عجیب قسم کی پرسنالٹی، مشہور قسم کی پرسنالٹی ہے جو کہ دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہا ہے۔ تو اس کے اوپر لوگوں کی الزامات کا بوچھاڑ اور اسی طرح اس کے خلاف اختلاف رکھنا
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، میں آپ کو ریوائنڈ کروں، آپ کو تھوڑے پیچھے لے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخصیت نہ ہی دنیا میں کبھی پیدا ہوا، نہ ہی کبھی ہوگا۔ اسی کی خاطر یہ پوری دنیا بنی۔ جب اس کے خلاف قریش کے لوگ سازشیں کرتے رہے، ان کو کبھی جو ہے نا عجیب الفاظ سے پکارتے رہے، خود ان کے چچا ابو لہب ملعون، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے 3 سال شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوتا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات کی؟ نہیں، بلکہ اس نے صرف اور صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، اس لیے لوگ ان کے خلاف ہوئے۔ تو اگر آپ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر اپنے اوپر تکالیف گزاری، وہ لوگ ان سازشوں سے نہیں بچ سکے، تو پھر ہم اور آپ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کیا چیز ہیں؟ جب آپ حق کا ساتھ دیں گے، جب بھی آپ اسلام کی سربلندی کی کوشش کریں گے، تو یہ میڈیا اور اسی میڈیا کے جو ٹھٹو ہے، یہ لوگ ہمیشہ آپ کے خلاف ہوں گے۔ تو جب یہ آپ کے خلاف ہو تو اس کے خلاف جانے یا آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے آپ کی شخصیت میں کبھی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ کتے کے بھونکنے سے چاند کی جو روشنی ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ تو مخالفین ہمیشہ سے مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کی سب سے زبردست بات یہ رہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا، اور یہ ہمارے لیے تعجب کی بات بھی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میرے مخالفین میں ہندو کم، مسلمان زیادہ ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے، اور اس کی ایک وجہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کی کہ میری وجہ سے ان لوگوں کے دکان بند ہو رہے ہیں، اور واقعی آج کل لوگوں نے مذہب کو دکان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اگر پنجاب میں جائیں گے، وہاں پر آپ کو ننگا پیر ملے گا، کنگھی والا پیر ملے گا، مختلف قسم کے پیر آپ کو ملیں گے جو آپ کو نمازیں بھی معاف کراتا ہو، اور یہ جاہل لوگ، یہ علم سے خالی لوگ، یہ جا کر وہاں پر سجدے بھی کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب جو ہے نا کیسے کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ قبر کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ بات 100% یہ شرک ہے۔ قبر سے مانگنا، اولیاء سے مانگنا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے پیغمبر سے مانگیں گے، آپ کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے وہ دے دو، مجھے یہ دے دو، اور آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حاضر ناظر ہے، تو یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خدائی کا درجہ دیتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم دوسرے کلمے میں یہ شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی آپ نہیں آپ مانگ سکتے، نہ اس کو سجدہ کر سکتے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر صرف رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، مانگنا اور عبادت کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی نبی، نہ کسی فرشتے، نہ کسی اولیاء، نہ کسی قبر، کسی سے بھی شرک مانگنا، کسی سے بھی مانگنا، یہ آپ کے لیے قطعاً حرام ہے۔ اور یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی پیر و مرید والے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہے۔ تو بھائیو دوستو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنا ذہن استعمال کرو، اپنا عقل استعمال کرو، اپنا علم استعمال کرو، اور آپ خود یہ فیصلہ کرو کہ یہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بولتے کیا یہ صحیح ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔